مانگنا چاہیے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں دعائیں نازل فرمائی۔ یہ قرآنی دعائیں، ان کا مقام کیا ہے کہ جس نے عطا کرنا ہے وہ دعائیں کیوں سکھا رہے ہیں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے تو قرآن میں دعائیں کیوں ہیں؟ اللہ نے اپنی چاہت بتائی ہے کہ یہ چیز مجھ سے مانگو۔ قرآن میں دعائیں نازل کر کے اللہ نے مانگنا سکھایا ہے کہ یہ چیزیں مانگنی چاہیے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلی دعا کون سی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اللہ نے کیا مانگنا سکھایا؟ ہدایت۔ اللہ کیا چاہتا ہے ہم اس سے کیا مانگیں؟ ہم مانگتے ہیں دولت، دولت مل گئی، ہدایت نہیں ملی۔ کیا خیال ہے وہ دولت جو ہدایت کے بغیر ملی ہے وہ جنت میں لے کے جائے گی یا دوزخ میں لے کے جائے گی؟ دولت ملے ہدایت نہ ملے تو انسان قارون بنتا ہے، اور دولت کے ساتھ ہدایت ہو تو عثمان ابن عفان۔ ہم مانگتے ہیں منصب، عہدہ، رتبہ، عہدہ مل جائے، رتبہ مل جائے، بادشاہت مل جائے، ہدایت نہ ملے انسان فرعون بنتا ہے، اور ہدایت یافتہ کو عہدہ ملے تو صدیق اکبر منصہ شہود، پھر فاروق اعظم منصہ شہود پہ آتے ہیں۔ حکومتیں انہوں نے بھی کی ہیں پر یہ ہدایت یافتہ تھے۔ جتنی نعمتیں ہم مانگتے ہیں اگر وہ ہدایت کے بغیر ملیں گی تو ہمیں دوزخ میں لے جائیں گی، اور اگر یہی نعمتیں ہدایت کے ساتھ ملیں گی تو پھر یہ ہمیں جنت میں لے جائیں گی۔ وہ ایک نعمت جو باقی ساری نعمتوں کو نفع بخش بنا دیتی ہے وہ ہے ہدایت، اور اس ایک نعمت سے محرومی جو باقی تمام نعمتوں کو ضائع کر دیتی ہے اور وہ نعمتیں دوزخ میں لے جاتی ہیں وہ ہے ہدایت سے محرومی۔ تو پھر انسان کی ضرورت کیا ہے؟ سب سے اہم ضرورت کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کریم نے ہدایت مانگنا سکھایا۔ یہ چاہت ہے ہمارے پروردگار کی کہ مجھ سے ہدایت مانگو۔ دولت مانگے بغیر ہی دے دوں گا، اولاد مانگے بغیر ہی دے دوں گا۔ جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ ان کو بھی دولت دیتا ہے، جو مانتے ہی نہیں اللہ کو اولاد ان کو بھی دی ہوئی ہے، پر ہدایت اس کو ہی دے گا جو ہدایت مانگے۔ سبحان اللہ۔ یہ خاص نعمت ہے، یہ عام نعمت نہیں، اس لیے یہ مانگنا سکھایا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ آگے وہ راستہ بھی متعین کر دیا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام اتارا۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار گروہ اللہ نے نبیوں پر انعام نازل فرمایا، صدیقوں پر، شہیدوں پر اور ولیوں پر۔ تو پہلا گروہ کون سا ہے؟ نبی۔ ہمارے آقا کریم صرف نبی نہیں بلکہ خاتم النبی، اور ہمارے آقا کریم صرف رسول نہیں بلکہ سید المرسلین۔ بس میری تمہید مکمل ہو گئی۔ اللہ نے ہدایت مانگنا سکھایا ہے، اور ہدایت کے لیے معیار نبیوں اور ولیوں کا راستہ ہے۔ جو چار گروہ ہیں ان کا خلاصہ کریں تو دو ہی بنتے ہیں۔ انعام یافتہ گروہ چار، نبی، صدیق، شہداء، صالحین۔ نبی تو نبی ہیں، باقی جو تین ہیں نا، صدیق، شہید اور صالح، یہ تینوں ولایت کے درجے ہیں۔ ہاں صدیقوں کی ولایت اعلیٰ ہے، شہیدوں کی ان کے بعد ہے، ہیں تینوں ولایت میں۔ تو خلاصہ کریں تو دو ہی بنتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ نبیوں اور ولیوں، راستہ نبیوں اور آج موضوع کیا دیا ہے حضرت نے مجھے، جو بھی اعلان سنا ہے آپ نے؟ استقبال۔ تو ہم یہ نہ دیکھ لیں نبیوں نے یہ مہینہ کیسے گزارا ہے، ہم یہ نہ دیکھ لیں ولیوں نے یہ مہینہ کیسے گزارا ہے، کیونکہ ہمارے لیے ہدایت کا معیار کیا ہے؟ اسوہ حسنہ، حضور کا راستہ، حضور کا طریقہ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا شعبان و شہری
و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ سال میں سارے موسم ایک جیسے نہیں ہوتے، موسم میں فرق ہوتا ہے۔ کبھی موسم ہوتا ہے فصل کی بجائی کا، کبھی موسم ہوتا ہے کٹائی کا۔ کٹائی وہی کرے گا جس نے بجائی کی ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں تو چاروں موسم ہیں، وہاں لوگ کہتے ہیں بھی آج کل گندم کا بیج ڈالنے کا موسم ہے، کہ جب اپریل آتا ہے 13 بیساکھ، یکم بیساکھ، تو کہتے ہیں بیساکھی، اب جی کٹائی شروع ہوگی، اب فصل کاٹنے کا موسم ہے۔ تو ایک موسم وہ ہوتا ہے جس میں بیج ڈالا جاتا ہے، پھر ایک موسم وہ آتا ہے جس میں فصل کاٹی جاتی ہے۔ جس طرح ظاہری موسم ہیں، ایک بیج ڈالنے کا، ایک فصل کاٹنے کا، اسی طرح سال میں جو قمری مہینے ہیں یہ بھی اپنے اندر ایسی تاثیر رکھتے ہیں کہ جو ان میں نیکیوں کا بیج ڈالے گا وہ نیکیوں کی فصل بھی کاٹے گا۔ پچھلا مہینہ جو گزرا ہے وہ کون سا مہینہ تھا؟ جب رجب شریف شروع ہوتا، بلکہ ابھی رجب کی آخری لمحات ہیں، پچھلا نہیں بلکہ آخری لمحات ہیں ابھی رجب کے۔ حضرت اعلان فرما رہے تھے کہ بھی شعبان کا اعلان تو نہیں ہوا، تو رجب کے بعد شعبان۔ جب رجب شروع ہوتا تو ہمارے آقا کریم دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور رمضان تک خیریت سے پہنچا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ رجب بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان نیکیوں کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اس شخص کا رمضان بڑا اچھا گزرے گا جس نے رجب سے ہی تیاری شروع کر کہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ اگر یہاں ہالینڈ کے پریزیڈنٹ کی طرف سے کوئی نمائندہ آپ کے گھر آئے تو آپ گھر کتنا سجائیں گے؟ امریکی صدر کا نمائندہ آئے یا صدر خود آئے تو گھر کتنا سجائیں گے؟ اور حاکم الحاکمین کا مہمان آئے۔ حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ بعض لوگ رمضان آ جاتا ہے اور یکسوئی سے عبادت نہیں کر سکتے، اور رمضان میں بھی دوڑ دھوپ میں رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں یہ کتنا بڑا موقع اللہ نے ہمیں دیا اور ہم ضائع کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے رمضان سے پہلے رمضان کے لیے تیاری نہیں کی۔ شعبان رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کا مہینہ ہے۔ جو ضروری کام ہے وہ نپٹا لیں گے، جو آپ کو رمضان شریف میں پریشان کریں گے وہ کام نپٹا لیں۔ ایک تو ملازمت ہے، ڈیوٹی ہے، وہ تو کرنی ہے رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی، لیکن اس کے علاوہ جو کام ہے، کسی رشتہ دار کو ملنا ہے، کسی طرف جانا ہے، آنا ہے، وہ سارے کام نپٹا لیں۔ صحابہ کرام شعبان میں تیاری کر لیتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، جو ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا وہ سارے کام چھوڑ کے عبادت میں لگ جاتے۔ تو شعبان جو ہے وہ رمضان کے لیے تیاری کا مہینہ۔ ہم گناہگار ہیں، گناہ کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اللہ ہمیں ایسے موقع عطا کرتا ہے کہ اگر ہم ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں تو اللہ پچھلے گناہ معاف فرمائے، کیونکہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، وہ اپنی رحمت سے ایسے مواقع ہمیں عطا کرتا ہے جن موقعوں سے اگر ہم فائدہ اٹھائیں۔ بارش ہو رہی ہو، کسی کو پانی کی ضرورت ہے، برتن سیدھا کر کے رکھے، برتن بھرا جائے گا۔ اللہ ہمیں ایسے مواقع عطا کرتا ہے کہ اگر ہم ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں تو دل صاف ہو جائے، باطن روشن ہو جائے، گناہ معاف ہو جائیں، اس طرح ہو جائیں جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ دعائے نبوی میں یہ ایک دعا میں جو 3 مہینے ہیں نا، رجب شعبان رمضان، یہ تینوں مہینے اپنے اندر ایک ایک خاص رات رکھتے ہیں۔ رجب میں شب معراج، شعبان میں شب برات، اور رمضان میں شب قدر۔ یہ اللہ نے خاص موقع ہمیں عطا کیے ہیں کہ تم بھول گئے،
تم نے گناہ کر لیے، آؤ میں اپنی خاص رحمت کے دروازے کھولوں، جو آ جائے گا وہ محروم نہیں رہے۔ شعبان کا ایک معنی ہے تلاش کرنا۔ عرب لوگ اس مہینے میں پانی تلاش کرنے لگے۔ عربوں نے مہینوں کے لیے کام مخصوص کیے ہوئے تھے، اس مہینے میں جنگ کرنی ہے، اس مہینے میں جنگ نہیں کرنی، مہینے مخصوص تھے۔ اس مہینے میں تجارت کے لیے جانا ہے، اس مہینے میں گھر بیٹھنا ہے، محرم میں گھر بیٹھتے ہیں، اس مہینے میں ہم نے گھر نہیں بیٹھنا، گھر خالی، سفر میں گھر خالی۔ عرب لوگوں نے کام مہینوں کے ساتھ باندھے ہوئے تھے، تو شعبان میں چونکہ وہاں صحرائی علاقہ تھا اور نہریں نہیں تھیں، زیادہ کوئی کنویں نہیں تھے، تو وہ پانی تلاش کرتے تھے۔ اب شارحین حدیث کہتے ہیں شعبان اپنے دل میں اللہ کی رحمت تلاش کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کا، تلاش رحمت۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ صفا مروہ پہ صحیح کر رہی ہیں تو پانی تلاش کر رہی تھی، اور سبز لائٹوں کے درمیان آپ دوڑیں تو آج وہاں حاجی دوڑتے ہیں۔ بی بی پاک تو پانی تلاش کرنے کے لیے وہاں صحیح کر رہی تھی، آپ کیا تلاش کرتے ہیں؟ سمجھ آیا میرا سوال؟ بی بی پاک تو پانی تلاش کر رہی تھی، آپ کو وہاں کیوں دوڑایا جا رہا ہے؟ وہاں تو زمزم کے اتنے کولر پڑے ہوئے ہیں، وہاں تو پانی کی کمی نہیں، آپ وہاں کیوں دوڑ رہے ہیں؟ آپ وہاں اللہ کی رحمت کو تلاش کریں، جنت کو تلاش کریں، اللہ کے قرب کو تلاش کر رہے ہیں۔ شعبان کا ایک معنی ہے جستجو، تلاش کرنا۔ اگر کسی دل میں پیاس نہیں، آپ ٹھنڈا پانی اس کو دیں، کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ پیاس ہے، ٹھنڈا مشروب نہ بھی دیں، عام سادہ پانی دے دیں، دل خوش ہو جائے گا۔ نعمت کی قدر پیاس سے ہوتی ہے۔ روحانی پیاس بجھانے والا مہینہ رمضان شریف آ رہا ہے، شعبان اس کی پیاس پیدا کرتا۔ اگر پیاس نہیں ہوگی تو رمضان کی بھی قدر نہیں۔ جس نے شعبان کی قدر نہیں کی اس نے رمضان کی بھی قدر نہیں۔ جو شعبان میں غافل رہا وہ رمضان میں بھی غافل ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، ایمان سے فیصلہ کریں، جس نے حضور کی قدر نہیں کی وہ اللہ کی قدر کرے گا۔ سمجھے میں نے کیا کہا؟ میں کوئی اور تقریر نہ کروں، صرف یہ ایک جملہ ہی کافی ہے مضمون کو بیان کرنے کے لیے۔ حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ، جس چیز کو حضور اپنا کہیں پھر اس کے حقوق ادا کرنے چاہیے، پھر اس کا ادب کرنا چاہیے۔ جس چیز کو حضور اپنا کہیں، جس کو حضور پسند فرمائے، شعبان و شہری، یہ مہینہ میرا مہینہ۔ اب جس دل میں میری محبت ہوگی وہ میرے مہینے کا بھی ادب کرے گا، جس دل میں میرا عشق ہوگا وہ اس مہینے کے دن اور راتیں ضائع نہیں کرے گا، وہ کوئی نماز ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آئیں آج ارادہ کریں رمضان تک انشاءاللہ بڑی باقاعدگی سے نمازیں پڑھیں گے، کوئی نماز قضا نہیں۔ چند لوگوں نے انشاءاللہ کہا، انشاءاللہ کہنے سے وعدہ نہیں ہوتا، آپ انشاءاللہ کہہ لیں، انشاءاللہ کہنے سے وعدہ نہیں ہوتا۔ ویسے بھی نماز فرض ہے، آپ انشاءاللہ کہیں یا نہ کہ وہ تو آپ نے پڑھنی ہے، نہیں پڑھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں۔ میرا کام تو صرف یہ توجہ دلانا۔ موضوع ہے استقبال شعبان۔ تو استقبال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبلہ ہوتا ہے توجہ، قبلہ ہے توجہ، کہ توجہ کرو کوئی مہمان آ رہے ہیں، توجہ کہیں اور ہے، ادھر توجہ کرو جو آ رہے ہیں۔ استقبال کا یہی معنی ہے، استقبال شعبان، جو شعبان آ رہا ہے نا ادھر دھیان کرو، غفلت میں نہ رہنا۔ تو جس چیز کو حضور فرمائیں یہ میری ہے، ہمیں اس کا ادب کرنا چاہیے۔ جو حضور کو پسند ہے وہ ہمیں بھی۔ جب فرمایا نا شعبان میرا مہینہ ہے تو بتا دیا جس دل میں میری محبت ہوگی وہ اس مہینے کی قدر کرے گا، وہ کوئی نماز نہیں ضائع ہونے دے گا۔ حضور کے مہینے کی میں قدر نہ کروں اور پھر میں کہوں مجھے حضور سے محبت۔ آپ آئے زور کی نماز پڑھنے، آپ نے وضو کیا، ابھی 10 منٹ باقی تھے نماز میں، زور سے پہلے جو سنتے ہیں وہ موقدہ ہیں یا غیر موقدہ؟ آپ نے سنتے نہیں پڑھی، پڑھ سکتے تھے لیکن نہیں پڑھی، فرضوں میں شامل ہوئے، فرض پڑھ کے چلے گئے۔ دوسرے دن آپ آئے،
وضو کیا، 10 منٹ ابھی باقی ہیں جماعت میں، آپ نے آرام سے سنتیں پڑھی، مقتدا سنتیں، پھر فرض پڑھے، ایمان سے بتائیں سنتیں پڑھ کے فرض پڑھیں اور سنتیں پڑھے بغیر فرض ادا کریں، کیفیت ایک جیسی۔ جس دن سنتیں ادا کر کے پھر فرضوں میں شامل ہو نا، اس دن روحانی لطف زیادہ ہوتا ہے، دل میں اطمینان زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر سنتیں نہ پڑھیں، فرض پڑھ بھی لیں، ایک کمی اندر محسوس ہوتی ہے، آج کوئی چیز کمی ہوئی ہے، کوئی چیز رہ گئی ہے۔ جب حضور نے فرمایا نا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو جو شعبان میں روزے رکھے نا نفلی روزے، اسے پھر رمضان کے روزے رکھنے کا بھی مزہ آئے۔ جیسے سنتیں پڑھ کے فرض پڑھیں تو فرض ادا کرنے کا لطف زیادہ آتا ہے، اسی طرح شعبان میں نفلی روزے رکھیں، چاہے ہفتے میں ایک روزہ ہی رکھ لیں یا پورے مہینے میں ایک روزہ ہی رکھ لیں، لیکن شعبان میں کم از کم ایک روزہ ضرور رکھیں۔ جو شعبان میں نفلی روزے رکھ کے پھر رمضان کے روزے رکھے گا، ہاں شعبان کے آخری دنوں میں نہ رکھیں، 27 کے بعد 28 شعبان کو 29 کو نہ رکھیں، وقفہ کر لیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں میں نے حضور کو اتنے نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی رمضان کے علاوہ جو باقی 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں سب سے زیادہ نفلی روزے حضور نے رکھے ہیں، تو کس مہینے میں رکھے ہیں؟ شعبان میں۔ میں نے تمہید یہ باندھی تھی، ہماری ضرورت ہدایت کے لیے معیار حضور کی سیرت، اسوہ حسنہ۔ حضور معصوم ہو کے نفلی روزے رکھیں، ہم گناہگار ہو کے نہ رکھیں۔ گھر جا کے غور کیجئے گا میں نے کیا کہا۔ حضور معصوم ہو کے، سید المعصومین ہو کے اس مہینے میں نفلی روزے رکھیں اور ہم گناہگار ہو کے نہ رکھیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان